سعادت علی منٹو, راہی معصوم رضا, یہ لوگ ہمیشہ نشانے پہ رہے. کیوں نشانے پہ رہے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں. آج کل ایک اور صاحب ہیں, وہ بھی بہت نشانے پہ ہیں, اور وہ کیوں نشانے پہ یہ ہم ان سے ہی جانیں گے اور اس کی گفتگو میں جانیں گے. سہیل وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی ایک کتاب آئی ہے, اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے پوچھیں گے کہ جس کا جو خیال ہے ان کے دماغ میں کہاں سے آیا. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. شکریہ پرویز بھائی. اور یہ تو بنیادی بات ہے, جس موضوع پہ ہم نے یہ کتاب لکھی یا تیار کی, یہ میرا موضوع نہیں تھا. اور زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, بہت سے معاملات ہوئے ہیں, حادثات ہوئے, اور سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی چبھ جاتی ہے یا ہو جاتی ہے یا آپ کے ساتھ درپیش آتی ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں. ہماری ایک دوست تھی نجمہ رحمانی, پروفیسر نجمہ رحمانی ہو کے ابھی ان کا اسی مارچ میں انتقال ہوا. ہم لوگ یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تمام وقت ہم لوگوں نے ہنستے کھیلتے پڑھتے پڑھاتے گزارا. پھر وہ پروفیسر ہو گئیں, پھر وہ ہیڈ ہو گئیں اردو ڈپارٹمنٹ میں, پھر ڈین فیکلٹی آف آرٹس ہو گئیں. تو ہیڈ شپ 3 سال کی ہوتی ہے. تو ہم لوگ ملتے رہتے تھے, بات کرتے رہتے تھے فون پہ. ہم اس دوران 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ گئے بھی, خوب باتیں ہوئیں. تو جب بات ہوتی تھی تو ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, ہم بلائیں گے. تو میں کہہ رہا کیا ہے, ہم نے کبھی کوئی لالچ نہیں رہا ہمارے زندگی میں کسی چیز کو لے کے. پوری زندگی ہماری ایسے ہی گزری, جو مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے. تو جب ان کی ہیڈ شپ میں 2-4-5 مہینے ہی رہ گئے تھے, تب انہوں نے ایک سیمینار آرگنائز کیا, مارجنلائزڈ ادب, اور اس میں انہوں نے پیپر پڑھنے کے لیے ہمیں دعوت دی. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ اس کا عنوان ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا پیپر رکھا گیا تھا, وہ 2 جو خاتون تھیں وہ بہت جونیئر, مطلب ابھی کچھ ہی سال پہلے 2-3-4 سال پہلے انہوں نے PhD مکمل کیا, اور ایک جینت پرمار تھے, اور صدارت ہم سے جونیئر صاحب کر رہے تھے اس کو. تو ایک تو اس موضوع سے ہی ہم کو چڑ تھی. ہم دراصل اردو صحافت کی زبان پہ ہمارا کام ہے, اسی پہ ہماری PhD ہے, اور یہ جانتی تھی اچھی طرح سے. اور ابھی اردو صحافت کے جب 200 سال مکمل ہونے والے تھے, تو پٹنہ میں جب پہلا سیمینار ہوا تو اس میں یہ خود موجود تھیں, انہی کی صدارت میں وہ سیمینار ہوا, اور ہم نے اس میں کی نوٹ ایڈریس دیا تھا. لیکن انہوں نے ہم کو ہمارے موضوع پہ کوئی سیمینار نہ تو کیا اور نہ مجھے بلایا, اور بلایا بھی مجھے چلتے چلتے تو اس موضوع پہ, یعنی کہ اردو میں جسے انٹروڈیوس کیا ہے ایک طرح سے دلت ادب کہا جا سکتا ہے. حالانکہ اردو میں دلت ادب ہندی ادب کی طرح نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں میں دلت نہیں ہوتے ہیں. یہ چیز مجھے اندر سے بہت خراب لگ رہی تھی. پھر بھی میں نے ایک پیپر تیار کیا. ہم نے کہا چھوڑو یار, یہ دوستوں کا معاملہ ہے, نجمہ کہہ رہی ہے چلتے ہیں. لیکن پھر 3-4-5 دن پہلے مجھے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ یہ اتنے جونیئرز کے ساتھ ہمیں پیپر پڑھنا ہوگا, اور یہی تھی نا جو پٹنہ میں, تو انہوں نے دیکھا تھا کہ جب کی نوٹ ایڈریس میں میرا نام ہے تو کم سے کم کچھ تو ہم نے کہا ہم نہیں آئیں گے پھر. اور میں نے اسی ریسرچ پیپر کو میں نے ان کا جو کنوینر تھا سیمینار کا, پروفیسر عباد, اس کے نام ایڈریس کیا اور میل کر دیا, واٹس ایپ کر دیا, اور اسے وائرل کر دیا. وہ خط بہت وائرل ہوا, اور ظاہر سی بات ہے نجمہ رحمانی کو بہت خراب لگا, سبھی کو بہت خراب لگا, ہمارے دوستوں کو, سارے دوستوں کے میرے پاس فون ہے, یہ کیا کیا, یہ کیا کیا, یہ کیا کیا. لیکن وہ پھر اب جو ہونا تھا ہو گیا, وہ ختم ہو گئی بات. خیر یہ سب جو ہونا تھا ہو گیا. سیمینار ہوا, وہ بہت روئند ہوئی, پریشان ہوئی, سیمینار میں بھی ڈسٹرب رہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا موضوع تھا اس کا خط؟ اور اس میں ہم نے جو اس کتاب کا دیباچہ اگر آپ پڑھیں گے, جو 28 صفحے کا ہم نے لکھا ہے, اس میں 8-10 صفحے جو ہیں وہ اسی خط, مطلب وہ جو ریسرچ پیپر ہم نے تیار کیا تھا اسی کو ہم نے لکھا تھا. ہم نے اس میں یہی بات لکھی تھی کہ بھائی ادب جو ہے سماج کا آئینہ ہوتا ہے نا. پریم چند سے لے کے اور نہ جانے کون کون اس بات کے دعوے کرتے چلے آئے ہیں, اور ہمارے وہاں ترقی پسند تحریک, جنوادی لیکھک سنگھ جو کہتی ہے کہ ہم یتھارتھ پروستے ہیں ادب میں, اور ادب جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے سماج سے ہی. اور بالکل صحیح بات بھی ہے. بھائی کہانی کہاں سے آتی ہے, شعر کہاں سے آتا ہے, نظم کہاں سے آتی ہے, ہمارے آپ کے درمیان سے آتی ہے. اور سب سے بڑی چیز ہمارے سماج کی جو ہے وہ ذات پات, ٹھیک ہے وہ تلخ حقیقت ہے, کڑوی حقیقت ہے, لیکن ہے تو
پورا اردو ادب اس سے نابلد ہے، کسی نے نہیں لکھی. ہمارے وہاں ترقی پسند تحریک کے میں جتنے لوگ تھے وہ سب ایلیٹ کلاس کے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے، مجھے احساس ہوا بعد میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا کہ اس چیز کو جان بوجھ کے ان لوگوں نے نہیں لکھا اور لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. ورنہ عصمت چغتائی وہاں تک پہنچ گئی تھی، رشید جہاں وہاں تک پہنچ گئی تھی، بیدی وہاں تک پہنچ گئے تھے، نہیں لکھا. منٹو کے چالیے ٹھیک تھے، منٹو تو حالانکہ حقیقت نگاری کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا. ان سے شکایت کم ہے، لیکن عصمت سے تو ہے. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ یہ پھر یہ چیز مجھے اندر سے پھر شروع ہو گئی میرے اندر. پھر ہم نے آؤ نہ دیکھا تھا اور پہلے پھر طے کیا کہ ہم ایک کتاب تیار کریں گے. تو اس میں پھر ہم نے ایسے افسانے تلاش کرنا شروع کیے جو مسلمانوں میں، مسلم معاشرے میں ذات پات کی بنیاد پہ لکھے گئے ہوں. تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اردو میں دلت افسانہ ایک صغیر صاحب میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، مطلب مرتب کی ہے. تو اس میں جو 150 یا 152 افسانوں کی فہرست ہے، اس میں 7 افسانے بھی ایسے نہیں ہیں جو مسلم معاشرے کی ذات پات کی بنیاد پہ لکھے گئے ہوں. ہے کیا؟ ہندوؤں میں یہ ہو رہا ہے، مطلب آپ پڑوس میں جھانک رہے ہیں، اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے، ہمارے وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی، مطلب یہ کون سا ادب ہے. ایسا تو نہیں ہے. ہندی میں آپ دیکھیے دلت ادب نے باقاعدہ، اور ومرش جسے کہتے ہیں ہندی میں، اردو میں ومرش بھی نہیں ہے. اردو میں تو اب روایت کی پاسداری پہ سب سے زیادہ زور ہے. آپ دیکھیے غزل اسی لیے چلتی چلی آ رہی، مطلب آپ کچھ لوگ، آپ خود پرویز بھائی آپ تو خوب اچھی طرح سے واقف ہیں، آپ کچھ شاعروں کو دیکھیے وہ صرف ذہنی عیاشی کے طور پہ جو ہے نا وہ شاعری کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بہت بڑے شاعر بھی ہوئے ہیں، فراق بھی ہوئے ہیں، ابھی آپ بتا رہے تھے ان کے قصے آپ نے بتائے، فیض بھی ہوئے ہیں، غالب تو ہیں، میر تو ہیں، سب ہے، ٹھیک، جگر ہے. لیکن آپ پچھلے 20 25 30 40 50 سال میں دیکھیے تو غزل تو روایت کی پاسداری کی وجہ سے ایک فارمیٹ بنا دیا گیا افسانے میں. جیسے قرۃ الحیدر ہیں، تو اب وہ بڑی ادیب، ظاہر سی بات ہے بڑی ادیب ہیں، ادیبہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو گیان پیٹھ بھی ملا اور یہ بھی ملا وہ بھی ملا. لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ ایلیٹ مسلمانوں کے گھروں میں، یعنی کہ نوابوں کے گھروں میں، تعلق داروں کے گھروں میں، زمینداروں کے گھروں کی داستان انہوں نے بیان کر دی اور وہ ہٹ ہو گئی. ان کو اس پہ پدم وبھوشن بھی مل گیا، پدم وبھوشن ہی شاید ملا ہے ان کو. جی. قاضی عبدالستار پوری زندگی جو ہے وہ تعلق داری اور زمینداری لکھتے رہے اور ان کو پدم شری مل گیا. ارے بھائی، 1-2% آبادی کی نمائندگی جو ادب کر رہا ہے اس کو تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یہاں تک، اور جو 80-90% عوام ہے اس کو نمائندگی دینے والا یا اس کو ریپرزینٹ کرنے والا تو ادب ندارت ہے، اس کو تو کچھ ہی نہیں رہا ہے. اور غریبی میں آپ نے، غربت میں یا غریبوں میں اس کو سب کو آپ نے گن دیا. تو اس کتاب کا وجود اس طرح سے عمل میں آیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ سب سے پہلے بات کریں گے، لیکن ایک چیز تھوڑا سا کلیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں. دعوے ہوتے ہیں مسلمانوں میں کہ ہم لوگ یہاں صاحب یہ ایلیٹ کلاس اور لوور کلاس اور اپر اور بیکورڈ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا. لیکن نبی کی باتوں کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں. ایک لفظ ہے امتیاز اردو میں، اور وہ شروع سے رہا ہے، ہم نے اس میں لکھا بھی ہے. آپ دیکھیں نا، ہم تو مانتے یہ ہیں کہ جس وقت اللہ نے شیطان سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کریں گے ہم سجدہ، تو تفریق تو اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا نا یہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو برتری کے احساس کی بات تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی، اگر مطلب مذہب کی بات کی جائے. اور کون سا مذہب کہتا ہے، مطلب ہندو مذہب میں تو ورن ویوستھا، ہندو مذہب جو ہے مطلب ورن ویوستھا ہندو مذہب کا تو حصہ ہے، لیکن اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتابوں میں اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے، لیکن ہمارے وہاں تو وہ ہے. اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا، ہم نے لکھا بھی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں جو ذات پات ہے وہ ہندوؤں سے نہیں ہم نے لی ہے. جو دلی سلطنت قائم ہوئی، کافی پڑھنا پڑا ہم کو اس کے، میرا موضوع نہیں تھا پھر بھی اس کے مجھے پڑھنا پڑا. تو وہ جب قائم ہوئی تو وہ سب تو ترک تھے، وہ انہوں نے، اور آئے کیسے تھے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے سلطنت قائم کی تھی. تو وہ کر و فر بھی تھا. جب شہنشاہ طاقت کے بل پہ حکومت قائم کرتا ہے، سلطنت قائم کرتا ہے، تو رعایا اس کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ اور بھی غیر ملک کی رعایا،
بھائی ہندوستان کا شہنشاہ ہوتا اگر تو وہ اپنی رعایا سے انصاف کرتا. وہ لوگ کیوں کریں گے؟ وہ لوگ تو انہوں نے کبھی یہاں کے دیسی باشندوں کو یعنی یہ ہندوستانی عوام کو جنہوں نے اسلام مذہب قبول کر لیا تھا ان کو بھی حکومت میں نہیں شامل کیا. رضیہ سلطان کا قصہ کس قدر مشہور ہے کہ بھائی اس نے اپنے اتالیق کو تھوڑا سا پروموشن کر دیا تو ان ترکوں نے اس کو بے دخل کر دیا. یہ عصبیت تھی، ذات کی عصبیت اسی کو کہیں. جبکہ اس کا باپ خود جو ہے وہ ترک تھا، بس خطا اس کی اتنی تھی کہ اس کا کبھی رشتہ جو ہے وہ غلام ونش سے رہا تھا. تو اس طرح کے ڈھیر سارے مثالیں موجود ہیں. ضیاء الدین برنی جیسا مورخ جو ہے اس نے کیا کیا لکھا ہے. اسی طرح سے آپ جب دیکھیے مغل سلطنت آئی تو اس میں ایرانی حاوی تھے اور ہمایوں کے ساتھ ایران سے تمام لوگ آئے اور ان کو اللہ میاں کی پلٹن کا نام دے کے ان کو جاگیریں عطا کر دی گئیں. بعد میں وہی سب زمیندار بن گئے، ان کے خاندان والے، ان کے پوتے نواسے ناتی یہ سب جو ہے. تو ہمارے وہاں وہ سب چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہاں کا جو اصل باشندہ تھا، جو مول لوگ تھے یہاں کے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو وہاں سے ذات پات شروع ہوئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ برامہن سے سیکھا ہے یا راجپوت سے ہم نے سیکھا، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں سے ہمارے وہاں درجہ بندی شروع ہوئی ذاتوں کی، وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے اور باقاعدہ شامل سماج کا حصہ ہے. ہمارے معاشرے کا یہ سب سے بڑا سچ ہے. ہم شادی بیاہ میں سب سے پہلے ذات کی بات کرتے ہیں. کوئی سید کسی بھی انصاری کے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، بیٹا نہیں دے سکتا. ایک مثال بھاگلپور میں ایک خانقاہ ہے، اس کے ایک سجادہ نشین نے ایک بنکر برادری کی ایک لڑکی سے لو میرج کر لی. شادی جیسے ہوتی تھی ہو گئی، پھر بچے بھی ہو گئے، بیٹا بڑا ہو گیا. اب جب بیٹا بڑا ہو گیا تو پھر سجادہ کا ظاہر سی بات ہے اسی کو بننا تھا. تو اب وہ آنکھوں میں چبھنے لگا لوگوں کے. تو پھر اس کے خاندان، اسی سجادہ نشین کے خاندان والوں نے پھر اس کی سجادہ کی شادی ایک سید لڑکی سے کی. اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کو سجادہ نشین بنایا. تو ہمارے وہاں ذات پات کی عصبیت اس حد تک ہے. احمد رضا خان بریلوی، ان کے تمام قصے مشہور ہیں کہ انہوں نے تو فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی. بعد میں اسے واپس لینا پڑا کیونکہ ان کے اگر 5 کروڑ جیسا کہ دعویٰ کرتے ہیں مرید ہیں یا 1 کروڑ بھی مرید ہیں تو اس میں سے 95% جو ہیں وہ تو سب ادنا برادری کے ہیں، تو فتویٰ واپس لینا. تو اس طرح سے تمام سی مثالیں مل جائیں گی بڑے بڑے لوگوں کی. چھوٹے لوگوں کی تو چھوڑ ہی دیجیے. تو وہ سب چیزیں ادب میں کیوں نہیں آئیں؟ ہمارا چھوٹا سا سوال صرف یہ ہے. ہم کہاں کچھ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کچھ. ہم صرف اتنی سی بات پوچھ رہے ہیں جو آج تک نہیں پوچھی گئی کہ بھائی ادب میں وہ چیز کیوں نہیں آئی جو ہمارے سماج میں موجود ہے. اب جیسے ہم آپ کو بتائیں، بڑی دلچسپ بات ہے، راہی معصوم رضا بہت مشہور رائٹر ہیں اور مہابھارت لکھنے کے بعد تو وہ اور بھی مشہور ہو گئے. کئی فلموں کے اسکرپٹ رائٹر ہیں. تب ان کا بہت مشہور ناول ہے آدھا گاؤں. ہندی کے شریشٹھ اپنیاسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پورا ناول پڑھ جائیے، سید زادے جو ہیں ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، اور گالیاں آپ لکھ بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک رامیشور رائے تھا، آج کل پروفیسر ہے دلی یونیورسٹی میں کسی کالج میں. تو ہم لوگ ہاسٹل میں ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو اس نے اس پہ کام کیا تھا، ریسرچ کی تھی، پتہ نہیں ایم فل کیا تھا یا پی ایچ ڈی کیا تھا. تو اس نے ساری گالیاں ہٹا دی تھیں اور یہ ثابت کیا تھا کہ بنا گالیوں کے بھی یہ ناول اتنا ہی پاورفل ہے. خود راہی معصوم رضا نے، آپ اگر اس کو پڑھیں تو کئی جگہ لکھا ہے. جیسے ایک ہم نے مثال بھی دیا کہ فلاں آدمی اس کو تبرک اور گالیاں لونڈوں کو بانٹ رہا تھا. وہ ان کا جیسے راج کپور کی فلمیں تھیں، وہ ایک آدھ سین ویسے دکھاتے تھے ہیروئن کو نہلاتے ہوئے، اس کے بنا بھی فلم اچھی ہوتی ہے، لیکن ویسے ہی تھا، اسی پیٹرن پہ جاتے تھے. اب دیکھیے راہی معصوم رضا بنیادی طور پہ اردو کے آدمی ہیں. انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کیا، اردو میں پروفیسر بھی رہے کچھ دن، مطلب ٹیچر رہے. اردو میں نہیں لکھا انہوں نے، یہ ہندی میں لکھا انہوں نے. اسی طرح سے بدیع الزماں کا ناول ہے چھاکو کی واپسی، وہ بھی دیکھیے اسی ذات پات کی بنیاد پہ لکھا گیا ہے. عبد البسم اللہ کا جھینی جھینی بینی چدریا بنارس کے بنکروں پہ، وہ قریب 8-10 سال وہاں رہے اور تب انہوں نے وہ ناول لکھا. بہترین ناول ہے. انہوں نے گالیاں نہیں لکھی، بدیع الزماں نے بھی گالیاں نہیں لکھی.
عبد البسم اللہ نے ان گالیوں کا بیان کیا ہے جو آپس میں بات ہو رہی ہے بنکروں میں، لڑتے جھگڑتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میلے ٹھولے میں ہوتا نہیں، ہم رب تفریح میں بات کرتے ہیں ارے، لیکن گالیاں دی نہیں گئی ہیں. شانی کا کالا جل لے لیجئے. ہندی میں اس طرح کے 4-5-6 اور ناول بھی ہیں جو مسلم ادیبوں نے لکھے ہیں. ان کے وہاں مسلمانوں کے گھروں کی ذات پات دکھائی گئی ہے، اور وہی لوگ اردو میں نہیں لکھ سکتے. راہی معصوم رضا لکھ سکتے تھے، نہیں لکھا، اور آدھا گاؤں تو اردو میں چھپا بھی، بعد میں ضائع کر دیا گیا. تو اردو ادب کا حال یہ ہے کہ ہم سچائی سے آنکھ ہم نہیں، آپ لکھتے رہیے ہمارے بارے میں، ہم نہیں لکھیں گے. اچھا یہ کیا بات ہے بھائی؟ چلو اس کو کلیئر کریے. آپ تھوڑا سا آج کل نشانے پہ ہیں کہ آپ نے اس ذات برادری کو ایک ایشو زبردستی کا اچھالا ہے. اب جیسے کہ جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے کوشش کی کہ بھائی ہم کیا رکھیں اس کا نام، تو ہم نے عصبیتی افسانے رکھے، اردو کے عصبیتی افسانے، کیونکہ ہم اگر اس کو اور کچھ لکھتے تو اور زیادہ معاملہ بگڑتا. تو ہم نے کہا جیسے انگلش میں بگوٹری جیسے کہتے ہیں وہ ہے عصبیت. تو عصبیت ہمارے آپ کے سب کے درمیان کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. دیکھیے اس کتاب میں ہم نے جو بھومکا جسے کہتے ہیں وہ ہم نے جو لکھی ہے 28 صفحے کی، اس میں ہم نے تھوڑا سا اسلامک پرسپیکٹیو میں بتایا ہے کہ ذات برادری کیسے ہوئی. اور جیسا ہم نے ابھی آپ کو بھائی بتایا نا کہ ہندوستان میں ذات برادری مسلمانوں میں ہندوؤں سے نہیں آئی ہے، یہ جو دلی سلطنت قائم ہوئی وہاں سے شروعات ہوئی ہے. مغلوں نے بھی اس پہ پروان چڑھایا اور کبھی ذات برادری کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، جیسی چل رہی تھی چلنے دی گئی. اور پچھلے ہزاروں سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے. بیچ بیچ میں جیسے اب لوہیا نے کہا تھا بہار میں جاتی توڑو آندولن شروع ہوا، کہاں سکسیس ہوا؟ ذات یا جاتی جسے کہتے ہیں وہ ہماری زندگی کا بہت بڑا فیکٹر ہے، میجر کمپوننٹ جسے کہتے ہیں وہ ذات ہے. مذہب بھی سیکنڈری کہیں کہیں ہو جاتا ہے ذات کے آگے. تو جب اتنی بڑی سچائی ہے یہ، تو اس کو اردو ادب سے کیوں الگ رکھا گیا؟ ہندی میں تو نہیں ہے، ہندی میں تو ہر ایک کی بات ہوتی ہے، ملیالم میں ہوتی ہے، کرناٹک میں، کنڑ میں ہوتی ہے، مراٹھی میں بہت زبردست ہے، دلت ادب سب سے پہلے وہیں پیدا ہوا. تو اردو میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہونا چاہیے. اس کا مطلب اردو ادب جو ہے وہ سماج سے کٹا ہوا ہے یا صرف ایلیٹ کا ادب ہے؟ بھئی ہم نے آپ کو 2 مثالیں دی، ان کو انعام قرۃ العین حیدر کو اور قاضی صاحب کو انعام یا پدم شری اور پدم بھوشن انہی کو ملا جو تعلق داروں کو یا زمینداروں کی داستانیں بیان کر رہے تھے. تو یہ اردو ادب کا المیہ اس کو کہا جا سکتا ہے. یہ اس لیے میں نے یہ اس ریسرچ میں آپ کہاں تک پہنچے کہ کیوں یہ لوگ اس سے دور رہے؟ یہ ریسرچ میری جاری ہے اور آپ کو سن کے اچھا لگے گا. اس موضوع پہ میری ایک ہندی میں بھی کتاب آ رہی ہے، اس کو جولائی میں ہی آ جانا تھا، نہیں آ پائی، 1 آدھ مہینے میں آ جائے گی. اور پاکستان سے خود آفر آیا کہ بھئی یہ کتاب ہمیں دیجیے آپ، ہم بھی چھاپیں گے. تو یہ اور ہم لگاتار کام کر رہے ہیں. جیسے ابھی اس کتاب کے چھپنے کے بعد ہم کو شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ایک شعر ملا جس میں انہوں نے برا بھلا کہا ہے. ہم کو رفعت سروش کا ایک اقتباس ملا جس میں انہوں نے اختر الایمان کو برا بھلا نہیں کہا ہے، مطلب اٹھایا انگلی اٹھایا. اب جیسے ہم آپ کو بتائیں، دیکھیے آپ کی سوچ ہماری سوچ کسی لفظ کے معنی کیسے بدل دیتی ہے. آدھا گاؤں میں دیکھیے ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے کوئی بھی سید زادہ کسی بھی آدمی کو جو جلاہا ہے وہ جلاہا کہہ کے ماں بہن کی گالی دے رہا ہے. وہیں گلزار ہیں، ان کی نظم ہے یار جلاہے، کیا خوبصورت نظم ہے. وہ نظم ہم پڑھتے ہیں تو مجھے اچھی لگتی ہے. راکھی سے جب ان کی انبن ہوئی اور رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آئی تب انہوں نے وہ نظم لکھی تھی. اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو کوئی یار جلاہے تم مجھے بتاؤ میں ٹانکا کہاں سے جوڑوں، جو دھاگا ٹوٹ گیا ہے اس کو کیسے جوڑوں، یہ جو گانٹھ پڑ گئی ہے اس کو میں کیسے. تو دیکھیے نا آپ نے اس کو گالی بنا دیا. تو ہمارے مدم مزاج پہ، ہماری سوچ پہ، ہماری اپروچ پہ کا اثر ہے. تو گلزار بھی اس میں آپ کو ملیں گے. ان کی کتاب کا نام بھی ہے وہ جو یار جلاہے. اب ہم آپ کو بتائیں بہت دلچسپ معاملے ہیں. جیسے کہ جب ساحر لدھیانوی کی وہ بڑی مشہور نظم ہے کہ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، جب یہ نظم امرتا پریتم نے دیکھی بڑے پیار سے کہا سالہ جلاہا. اب دیکھیے نا کیسے معنی بدل جاتے ہیں. یہ گالی نہیں ہے لیکن راہی معصوم رضا نے گالی دی ہے. جیسے عبد البسم اللہ نے
جینی جینی بیمنی چدریا میں گالی نہیں دی ہے، گالیاں لکھی ہیں اس میں بھی ہیں، لیکن وہ آپس میں بات چیت ہو رہی، جیسے بھاشا، ہاں جیسے بھاشا، جیسے سرل امرتا بھاشا، ہاں جیسے امرتا پتا نے کہا سالہ جلا، جیسے گلزار نے کہا. تو لفظ کے معنی ایسے ہی سیٹ بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی بدل بھی جاتے ہیں. اے ٹرین ٹو پاکستان خوشونت سنگھ کا بڑا مشہور ناول ہے. آپ نے اب اس میں جگا ڈاکو کی جو رکھیل ہے وہ جولائی کی لڑکی ہے، اس کا کوئی اور نام نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان نہیں، کوئی شناخت نہیں، اتنا بہت ہے. تو یہ زمینداری کا جو سوچ تھی، اپروچ تھی. وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ تر جو رائٹرس آئے وہ بڑے گھرانوں سے، بڑے اس کے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے. اردو ہو یا ہندی ہو، نچلے طبقے کے لوگوں نے پچھلے 20-25 سال میں ہی پڑھنا لکھنا شروع کیا ہے. اب تھوڑا تھوڑا وہ لوگ آگے آئے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی. لیکن اختر علی ایمان تو بہت بڑا شاعر تھا، تو تھا، ایسا نہیں ہے. پہلے بھی حالی بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں، اردو ادب میں ان کے نام سے چراغ جلتا ہے، تو وہ بھی اسی طبقے کے تھے. یہ مسئلہ تھا نہیں، نہ ہے، لیکن اس حقیقت کو اگر اگنور کیا جاتا ہے تب وہ انگلی اٹھتی ہے، تب سوال بن جاتا ہے. آپ شامل کرتے ہیں اس چیز کو، یہ تو سچائی ہے. آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہ آپ کو خراب لگتا ہے ہم سے ملنا، نہ ہمیں خراب لگتا ہے آپ سے ملنا. نہ ہم آپ ذات برادری کی بنیاد پہ ملے ہیں، لیکن اس سچائی سے نہ ہم منہ موڑتے ہیں نہ آپ منہ موڑتے ہیں. تو ادب نے کیوں اس کو اگنور کیا؟ اس کی وجہ وہی اس کی وجہ وہی ہے کہ زمینداری حاوی رہی، اسی کا بیانیہ ہوتا رہا، اسی کی خاتمے کا رونا رویا جاتا رہا، اسی پہ ہم سب خوش ہوتے رہے. اور جو مجھے سب سے زیادہ افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زمینداری اور تعلق داری کے جو تنزل تھا، جو پتن تھا، اس کو اس کا جو رونا گانا ہوا، اس کے بیانیہ کو اس کی اردو کی تہذیب سمجھ لیا گیا. جیسے قرۃ حیدر کے وہاں آپ دیکھیں گے تو، اور قاضی عبدالستار کے وہاں دیکھیں گے، سید محمد اشرف کے وہاں دیکھیں گے، صرف وہی سب ہے. اس طرح کے دسیوں نام ہیں. وہ اردو کی تہذیب نہیں ہے بھائی، جسے اردو کی تہذیب سمجھ لیا گیا کیونکہ وہ اسٹیبلش کر دیا گیا. وہ لوگ بڑے لوگ تھے، انہوں نے جو لکھا مان لیا گیا. ایسا تھوڑی ہے، اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں بھائی. اس میں آپ دیکھیے نا، شموئیل احمد کی کہانی جو ہے، اس کا کیا کہتے ہیں، بڑی عمدہ کہانی ہے یہ چنوا کا حلالہ. جی، بہت شاندار کہانی. جی، دیکھیے مزہ آتا ہے. اچھا ہاں، جیسے واجدہ تبسم کی کہانی ہے یہ اترن، اس پہ تو سیریل بھی بن چکا ہے بہترین. دیکھیے یہ ایک سیدزادی کے زوم کی کہانی ہے. کیوں نہیں اس پہ بات ہوئی؟ جنسی کہانی کہا گیا اس کو، جبکہ وہ لڑکی جب کہتی نا میں بتاؤں گی کہ سیدزادی کا کیا ہوتا ہے اندر کا، تو وہ ہے اصل بات. اس پہ بات نہیں ہوئی. ہم یہ چاہتے کیا ہیں، میرے چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کتاب نے اتنا کام تو ضرور کیا ہے کہ کم از کم اب ان چیزوں کو ریکگنیشن ملے گا. آج نہیں کل ملے گا. رائٹر سہیل وحید صاحب کیا چاہتے ہیں اب جو رائٹرس جو لکھ رہے ہیں ان سے ادب میں کیا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ ارے پرویز بھائی، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان بوجھ کے کسی بھی چیز کو اگنور نہ کیا جائے، پردہ پوشی نہ کی جائے. ادب میں سچائی آنی چاہیے، سماج کی حقیقت نگاری ہونی چاہیے، معاشرے کا سچ آنا چاہیے جیسا بھی ہے. ہم اسے کیوں چھپا رہے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ چیزیں اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ورسٹ پوزیشن میں سامنے آئیں تو کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں ایسی تیار ہو سکتی ہیں، یا ذہنی ان کی جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ذہن سازی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ نہیں یار یہ کاسٹ واسٹ سے اوپر ہمیں اٹھ کے کام کرنا چاہیے، اس ذات پات سے اٹھ کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. تو بہت اچھا ہوگا، جس دن بھی ہوگا یہ اچھا ہوگا، لیکن ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. لیکن سن بھائی یہ جو کاسٹ کی بات اگر کہی جائے تو جو عرب کے جو گھرانے تھے وہاں سے لے کے چلی آ رہی اور آج بھی ایک بڑا حصہ ہے. ہاں بالکل ہے. عرب عجم جی، کسی کو نہیں، عرب کسی کو نہیں. ارے بھائی عرب کا تو حال یہ ہے کہ وہاں تو زبان الگ الگ ہے. عربی جو ہے وہ 25-30 طرح کی عربی ہے. اس قبیلے کی عربی کچھ اور ہے، اس قبیلے کی. اس پہ ایک بہت بڑی کتاب ہے ہمارے پاس، بڑی عمدہ کتاب ہے
اس نے لکھی ہے. ہر قبیلے کی عربی تک الگ ہے, کوئی کسی کو نہیں سیٹتا ہے. دیکھیے یہ امتیاز ہم نے کہا نا ایک لفظ, وہ ہر جگہ. ہم یورپ میں رہے ہیں, ہم نے دیکھا وہاں کچھ نہیں. تو ریس کے معاملے وہ بھائی کیتھولکس میں دیکھ لیجئے, پروٹیسٹنٹس میں دیکھیے, تو طرح طرح کے لوگ ہیں. یہ تو رہے گا. ہاں اس کے باوجود ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ تفریق سے نہیں پیش آئیں گے, آپ ہمارے کاسٹ کی بنا پہ ہمیں اگنور نہیں کریں گے, تو ہمیں اچھا لگے گا نا. آپ دیکھیے گا نا کہ لوور کاسٹ کے لوگ اپنی سرنیم چھپاتے ہیں. سید بہت زور سے لکھتا ہے, سید فلاں. منصوری نہیں لکھتا ہے, انصاری چھپاتا ہے, منصوری بھی چھپاتا ہے, سلمانی بھی کوشش کرتا ہے. اب دھیرے دھیرے وہ چیز آ رہی ہاں ہے تھوڑا سا جی. تو وہ جو کاسٹ کا پرائیڈ ہے, جو ذات کا فخر ہے یا فخریہ ہے, وہ دھیرے دھیرے چیزیں جو ہیں بدل رہا ہے. کبھی ان کو تو ہو سکتا ہے اب کل ادھر ہو جائے, یہ تو وقت ہے. لیکن ہے یہ حقیقت نگاری سے پردہ پوشی ٹھیک نہیں ہے. اس کتاب کا لب و لباب بھی ہے. تو سہیل بھائی صاحب کی یہ کتاب جو ہے بہت چرچا میں ہے, بہت اچھی کتاب بھی ہے, اور اس کے ذریعے جو ان کا میسج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. اور آگے آنے والے جو رائٹرس ہیں ان سے جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے سنا. امید ہے آپ یہ کتاب پڑھیں گے اور عام آدمی تک بھی, آپ جب آپ کی ہندی میں آئے گی تو عام آدمی تک پہنچے گی کتاب, عام آدمی بھی اس کو سمجھے گا اور ضرور اس کا فرق پڑے گا. ہم یہی امید کرتے ہیں. بہت قیمتی وقت آپ نے دیا اس کے لیے. ارے نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہم کو بلایا, اس لائق سمجھا, ہماری بات سنی. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اس موضوع پہ بات سننے والا بھی کوئی نہیں, مشکل سے ملتا ہے. بہت بہت شکریہ.